السلام علیکم۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا کچھ حصہ آج میں پورا کر رہا ہوں، کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ آج کے اسباق ہیں بنت بہادر شاہ جو خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے، اور قصہ آزاد بخت جو باغ و بہار کتاب ہے اس کا ایک حصہ ہے جسے میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ یہ تین آج ہم لوگ کو پڑھنا ہے، بنت بہادر شاہ، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز اور قصہ آزاد بخت۔ تو اب ہم سیدھے اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں بنت بہادر شاہ خواجہ حسن نظامی کی لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں ہم لوگ جان لیں کہ خواجہ حسن نظامی کی تاریخ پیدائش 1888 ہے۔ بہت آسان ہے، 1888 یعنی 1888۔ اس ڈھنگ سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے خاندان سے ہے، اسی وجہ سے آپ کو نظامی کہا جاتا ہے۔ شروعاتی تعلیم و تربیت جو دستور ہے اس کے مطابق ہوئی۔ عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگریزی ادب کی طرف توجہ کی، لیکن انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں مکمل نہ ہوئے۔ آپ صوفی اور عالم دین تھے، محفل سماع کے شائق تھے۔ محفل سماع کہا جاتا ہے قوالی وغیرہ، وہ جس میں ڈھولک کا استعمال ہوتا ہے، طبلے کا استعمال ہوتا ہے، تو قوالی کے بہت شائق تھے۔ عام لوگوں اور خصوصاً مسلمانوں پر آپ کا گہرا چھاپ تھا۔ خواجہ حسن نظامی کو اوائل عمر ہی سے رسالوں اور اخباروں میں مضامین بھیجنے کا شوق تھا۔ اوائل، اول کی جمع ہے، یعنی وہ بچپن ہی سے رسالوں اور اخباروں میں مضامین بھیجا کرتے تھے۔ انشا پروازی میں بے نظیر تھے۔ آپ کے یہاں ادبی شان، عقلی نکات، صوفیانہ خیال اور روحانی اسرار ایک جگہ نظر آتے ہیں، ایک جگہ جمع نظر آتے ہیں۔ گویا فطرت کی نقاشی اور جذبات کی مصوری میں کمال حاصل تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ پوری پیری مریدی میں بھی شان رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال 1955 میں ہوا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، 1888 1888 یعنی لاسٹ میں ہے 88، یہاں آخری میں ہے 55۔ تو 1888 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور درگاہ نظامیہ میں مدفن ہوئے۔ چنانچہ عبد الماجد دریابادی نے البیلا انشا پرواز کے نام یہ لکھا ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی بزرگی کا حال تو کوئی بزرگ ہی بتا سکتا ہے، اپنا ایمان تو ان کی انشا پروازی پر ہے۔ صاحب قلم یا انہی کی زبان میں قلمکار کی حیثیت سے فرد تھے، اور اس کی شہادت یہاں سے لے کر آخر تک میں دے سکتا ہوں کہ ان کا سا البیلا انشا پرواز نہ ان کے زمانے میں پیدا ہو سکا اور نہ آج تک پیدا ہوا ہے۔ یعنی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو بزرگی کے بارے میں جانکاری تو ایک بزرگ ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں انہیں اپنے طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے جیسا انشا پرواز نہ ان کے زمانے میں کوئی تھا اور نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے۔ ان کی بہترین جو تصانیف ہیں ان میں بیگمات کے آنسو، بہادر شاہ کا مقدمہ، دلی کی آخر سانس، گدگدیاں، سپارہ دل، کرشن بیتی، میلاد نامہ، بیوی کی تعلیم جو ان کی خاص کتابیں ہیں۔ پھر سے دیکھ لیں، بیگمات کے آنسو، بہادر شاہ کا مقدمہ، دلی کی آخری سانس، گدگدیاں، سپارہ دل، کرشن بیتی، میلاد نامہ اور بیوی کی تعلیم، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ دوسرا سوال آج کا ہے، خواجہ حسن نظامی کی بنت بہادر شاہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ تو جان لیں، بنت مانے ہے بیٹی، اور بہادر شاہ جو ہم جانتے ہیں کہ آخری مغل بادشاہ ہے، تو بہادر شاہ کی بیٹی، یہ عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر شاہ کی بیٹی جو عنوان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عنوان سے ہی انہوں نے کچھ کہا ہے اور لکھا ہے۔ تو خواجہ حسن نظامی نے بنت بہادر شاہ کے عنوان سے یہ لکھا ہے کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کے خاتمہ کا اعلان ہوا تو دلی میں کوہرام مچ گیا۔ یہ وہ دور تھا 1857، یعنی 1857 میں غدر
کی جنگ ہوئی تھی، تو یہ وہی دور تھا جب انگریزوں کا دبدبہ پورے ملک پہ ہو گیا اور اس پر اعلان ہو گیا کہ اب بہادر شاہ ظفر یہاں کے بادشاہ نہیں رہے۔ تو ان کی بادشاہت کے خاتمہ کا اعلان ہوا تو دہلی میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف افراتفری اور فساد ہو گیا۔ بادشاہ نے آخری نظر سے اپنے گھرانے کو دیکھا تو خداوند عالم سے دعا کی کہ یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت کیا حالت رہی ہوگی کہ ہر طرف افراتفری مچ گئی اور جتنے بھی انگریز تھے سب بہادر شاہ ظفر کے دشمن ہو گئے تھے۔ تو ایسے میں بہت بدحال تھے بہادر شاہ ظفر، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، مجبور تھے۔ تو آخری دور میں انہوں نے کیا کہا، اپنی نظر سے اپنے گھرانے کو دیکھا تو اللہ پاک سے کہا کہ یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں، بےکس عورتوں کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ رات کے حصے میں شاہی محل سے شہزادی اور بیگم اپنی جان بچانے کے لیے نکل پڑی۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، شاہی زندگی کے حالات بدلے، لال قلعہ کے رہنے والے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ پیر میں آبلے پڑے، یعنی پیر میں آبلے کہتے ہیں چھالے پڑے، کوئی مددگار نہیں۔ انگریزوں نے تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا۔ خوف و ہراس نے دامن پکڑا، ظلم و ستم نے سر اٹھایا، لیکن یہ سب کچھ ہوا مگر کوئی غمگسار نہ ملا۔ وہ دور ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کے بچے وہاں محل سے نکل رہے ہیں، ان پر ظلم کا پہاڑ ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا مددگار نہیں بن پا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں خواجہ نظامی لکھتے ہیں، پچھلی رات کو ہمارا قافلہ قلعہ سے نکلا جس میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ یاد رکھیں گے، جس میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک میرے خاوند مرزا ضیاء الدین، دوسرے مرزا عمر سلطان جو بادشاہ کے بہنوئی تھے۔ عورتوں میں ایک میں، دوسری نواب نور محل، ابھی دیکھ لیں، عورتوں میں ایک میں، دوسری نواب نور محل اور حافظ سلطان بادشاہ کی سمدھن تھی۔ جس وقت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے لگے صبح صادق کا وقت تھا، تارے سب چھپ گئے تھے مگر فجر کا تارا جھلملا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بھرے پورے گھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بھر آیا اور آنسو مڈنے لگے۔ نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پلکیں ان کے بوجھ سے کانپ رہی تھیں، گویا صبح کے تارے کا جھلملانا نور محل کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ اس کو سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا قافلہ جب محل سے باہر نکلا، وہ رات کا آخری پہر تھا، اور لوگ اپنے گھر کو چھوڑتے وقت کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی اپنے گھر سے پردیس جاتا ہے، دلی، ممبئی کہیں جاتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو واپس لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا کہ یہ بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین اور مرد، یہ اس محل سے جا رہے تھے، یعنی لال قلعہ سے جا رہے تھے، اور ان کا احساس بھی تھا کہ اب یہ واپس شاید کبھی یہاں نہیں آ پائیں گے۔ تو کیا احساس ہو رہا ہوگا ان کے اندر، اس جذبہ کو اپنے اندر محسوس کریں۔ تو آگے ہے، رات کے آخری حصے میں شاہی گھرانے کی عورتیں جب نکلیں تو چھوٹی شہزادی زینب بلک رہی تھی۔ پیاسی کو ایک زمیندار نے پانی دیا اور بیل گاڑی پر بیٹھا کر ضلع میرٹھ کے حکیم فیض علی کے یہاں پہنچا، لیکن شاہی محل کے حکیم فیض علی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے سوال بن رہا ہے کہ میرٹھ کے حکیم کا نام کیا تھا، تو جواب ہوگا میرٹھ کے حکیم کا نام فیض علی تھا۔ تو یہ میرٹھ کے حکیم فیض علی کے یہاں پہنچا، لیکن شاہی محل کے حکیم فیض علی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بے کس و مجبور زمیندار نے اپنی بیل گاڑی کا رخ موڑ دیا اور حیدرآباد کی طرف نکل پڑے۔ عورتیں گاڑی میں تھیں، مرد پیدل تھے۔ تیسرے دن ایک ندی کے کنارے پہنچے، نواب کی فوج موجود تھی۔ شاہی افراد کی بڑی قدر و عزت ہوئی، ہاتھی پر سوار کر کے ندی کو پار کرایا، لیکن دوسری طرف انگریزی فوج نکل آئی اور نواب کی فوج کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ عورتیں بھاگیں اور کھیت میں چھپ گئیں، لیکن ایک گولہ آ کر گرا، کھیت میں اناج پکی ہوئی جو تھی اس میں آگ لگ گئی، سبھوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔
ہوش و حواس اڑ گئے، کانٹوں بڑا خاک کا بچھونا ملا۔ دیکھیے وہ کیا دور تھا، کس طرح یہ کیا ماحول رہا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ جاؤ، یہاں شاہی حکیم جو آتے ہیں جن کا نام فیض علی ہے، وہ میرٹھ میں رہتے ہیں، ان سے جاؤ، ان سے ملاقات کرو، وہ ضرور تم کو اپنے یہاں پناہ دیں گے۔ لیکن وہ فیض علی نے پہچاننے تک سے انکار کر دیا کہ کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو وہاں سے مایوس ہو کر ان کا قافلہ آگے کی طرف بڑھا، 3 دن تک چلتے رہے۔ چلنے کے بعد حیدرآباد کے نواب کے پاس پہنچے، وہاں بڑی قدر و منزلت ہوئی، بڑی عزت کی گئی ان لوگوں کی، اس قافلے کی تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو آگے کی طرف لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد ندی سے ہاتھی کے ذریعے ندی کو پار کروایا گیا، لیکن اچانک انگریزوں کی فوج آ گئی، اور فوج آنے کی وجہ سے کیا ہوا، فوج نے حملہ کر دیا، اور حملے کی وجہ سے مطلب یہ لوگ چھپ گئے، عورتیں چھپ گئیں، ایک کھیت میں چھپ گئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ ہوا کہ کھیت میں آگ، ایک گولا گرا جس سے آگ لگ گئی۔ خواجہ حسن نظامی نے بنت بہادر شاہ میں جو واقعہ نقل کیا وہ نہایت ہی عبرت آموز ہے۔ یہ عروج و زوال کی داستان نہایت ہی افسوسناک اور عبرتناک ہے۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو انگلشیہ سرکار نے معزول کیا اور قید کر کے رنگون بھیج دیا، جہاں بہادر شاہ ظفر کی موت ہو گئی۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم لوگ، بنت بہادر شاہ کا مرکزی نقطۂ نظر اپنی زبان میں بیان کریں۔ ایک بات خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ اس میں جتنے بھی سوالات ہیں کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے سلطنت مغلیہ کے تاراج کے عنوان سے تحریر کیا، جس میں شاہی محل کی شہزادی اور بیگم کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حالات بدلے، نظام بدلا، ادب بدلا، نگاہیں بدلی، یہ سب کچھ ہوا، اور بادشاہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ملک بدر کر دینا مطلب ملک سے باہر کر دینا۔ یہ واقعہ غدر سے لیا گیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی اردو ادب کے اعلیٰ ترین انشا پرواز ہے، یعنی ایک بڑا نام ہے ان کا۔ اسی نظریے سے بنت بہادر شاہ ظفر کے عنوان سے اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہایت عبرتناک اور افسوسناک ہے، ظلم و ستم، قتل و غارت گری کی داستان ہے۔ اس داستان میں عبرت آموز نظریہ یہ ہے جس میں نظامی نے واقعات کو حقیقت نگاری کے تحت بیان کیا ہے۔ عروج و زوال کی یہ فطری عمل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے اس کہانی میں شاہی خاندان کے عبرتناک انجام کو پیش کیا ہے۔ مصیبت میں کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، یعنی سکھ اگر ہماری زندگی میں رہے تو سبھی لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو کیا اپنے کیا غیر سبھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا فانی ہے، یہ تصور اسلامی ہے۔ نظامی نے بنت بہادر شاہ میں لکھا ہے کہ نظامی نے بنت بہادر شاہ میں فنا اور بقا کو اس طرح پیش کیا ہے کہ دوست دشمن نظر آتے ہیں۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر دیا، یعنی اپنے جو یہ ان کی حکومت تھی، حکومت سے الگ کر دیا۔ بادشاہ کی طرح تھے وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، تو اس کے بعد وہ بادشاہ نہیں رہے، اور خاندان، یہ شاہی خاندان بے بس ہو کر شاہی محل کو خیر باد کہا۔ مطلب یہ خاندان جو تھا، جو شاہی محل میں رہا کرتا تھا، یہ محل کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ خاندان اجڑا، تخت تاراج ہوا، دہلی تباہ و برباد ہوئی، ملک کے لوگ غلام بن گئے اور انگریز حاکم و حکمراں بن گئے۔ اسی واقعہ کو نہایت حیرت انگیز لفظوں میں نظامی نے لکھا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ کیا ایک رات لال قلعہ میں کوہرام مچا تھا؟ سوال ہے، کیا ایک رات لال قلعہ میں کوہرام مچا تھا؟ خواجہ حسن نظامی نے بنت بہادر شاہ میں لکھا ہے کہ جس رات کو مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، یعنی 1857 کی وہ رات تھی جس رات مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، تو دلی کے لال قلعہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ در و دیوار سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، یعنی ہر کوئی رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ دیواریں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، سنگ مرمر سیاہ ہو رہے تھے، میری گود میں زینب بلک رہی تھی۔ جب خواجہ سرا انتہائی شب کو بلانے کے لیے آیا تو گولیاں چل رہی تھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے خاندان پہ کیا قہر ٹوٹا۔
تو ان کے خاندان کی ایک عورت بول رہی ہے کہ میری گود میں زینب بلک رہی تھی، جب خواجہ سرا رات میں بلانے کے لیے آیا تو اس وقت گولیاں چل رہی تھی، خوف و سناٹا یکساں تھا۔ حکم ذل سبحانی پاتے ہی ہم لوگ حاضر ہوئے، ذل سبحانی یعنی بادشاہ کا حکم پاتے ہی ہم لوگ حاضر ہوئے۔ بادشاہ مسلح پر بیٹھے، ہاتھ میں تسبیح لیے، یہ کہا کہ خواہش نہیں ہے کہ تم لوگوں کو میں الگ کروں، لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ شاید خدا کوئی بہتر سامان پیدا کرے، اس لیے تم لوگوں کو خدا کو سونپتا ہوں۔ اے خدا، یہ بے وارث بچے ہیں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھا کہ آخری وقت میں ان لوگ کو جانے کا مطلب وہ جو رات تھی وہ کیسی رات تھی، ہر طرف رونے کی آواز آ رہی ہے، چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ زینب ہے جو ماں کی گود میں بلک رہی ہے، ایسے میں بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے، سب لوگ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ بادشاہ مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بہادر شاہ ظفر مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں، اداس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش نہیں ہے کہ میں تم کو الگ کروں، لیکن کیا کروں، شاید اللہ پاک کی یہی مرضی ہو، اور تمہارے مستقبل کو دیکھتے ہوئے تم کو الگ کرنا، اور اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے تم کو الگ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک سے انہوں نے کہا کہ اللہ، یہ بے وارث بچے ہیں جن کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، آخر لال قلعہ سے قافلہ کیسے نکلا؟ آخر لال قلعہ سے قافلہ کیسے نکلا؟ بنت بہادر شاہ میں مذکور ہے، یعنی ذکر ہے کہ جب بادشاہت ختم ہو گئی تو گزری رات لال قلعہ سے ایک قافلہ نکلا جس میں 2 مرد اور 3 عورتیں مجبور و بے کس تھیں۔ جب بادشاہت ختم ہوئی تو لال قلعہ سے جو قافلہ نکلا تھا اس میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ دو مردوں میں کیا کون کون تھے؟ مرزا ضیاء الدین، مرزا عمر سلطان۔ عورتوں میں بنت بہادر شاہ یعنی بہادر شاہ کی بیٹی نور محل اور حافظہ سلطان تھی۔ رات کے آخری پہر میں نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، تاروں کا جھلملانا آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ اس طرح کورالی گاؤں میں پہنچے، رتبان نے اپنے مکان پر اتارا اور باجرے کی روٹی کھلائی، لیکن گرد و نواح کے گجر جمع ہوئے اور تمام زیورات و اثاثے لوٹ لیے۔ گجر آج بھی بہت بری قوم سمجھی جاتی ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو جو گاڑی چلاتا تھا نا وہ اسی گاؤں کا تھا، کوڑالی گاؤں کا تھا، تو ان سبھی لوگ کو لے گیا اپنے گاؤں، اور وہاں اپنے گھر میں اس آدمی نے کیا کیا کہ روٹی کھلائی، ان کو باجرے کی روٹی کھلائی، لیکن آس پاس کے جو لوگ تھے، جو گجر لوگ تھے، وہ جمع ہو گئے اور ان کے پاس جتنے بھی زیورات تھے، جتنی بھی دولتیں تھیں، جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں، قیمتی چیزیں تھیں، سب کو لوٹ لیا۔ اگلا سوال ہے، بنت بہادر شاہ کو کس نے کہا کہ تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی؟ تو اس کا جواب دیکھیں، بنت بہادر شاہ کو کس نے کہا کہ تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی؟ تو کورالی گاؤں میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ تمام زیورات اور تمام قیمتی چیزیں لوٹ لی گئیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور یہ سمجھ لینا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، یہ میرے کون ہیں؟ تو یہ بنت بہادر شاہ ہیں، یہ اپنی زبانی ساری بات کہہ رہی ہیں۔ لکھنے والے خواجہ حسن نظامی ہیں، لیکن یہ داستان جو بیان کی جا رہی ہے وہ بنت بہادر شاہ کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، زینب پیاس سے گود میں بلک رہی تھی تو میں نے زمیندار کو ایک آواز دی، بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو دے دے۔ زمیندار بستی نے کہا، تو نے مجھے بھائی کہا؟ تو سن، آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی۔ اس طرح اس نے بچی کو پانی پلایا۔ یہ واقعہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک عظیم واقعہ ہے جو بنت بہادر شاہ میں خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ یہ واقعہ تو بالکل آسان ہے، جو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ضلع میرٹھ کے میر فیض علی شاہی حکیم نے کیسا برتاؤ کیا؟ ضلع میرٹھ کے جو شاہی حکیم تھے، شاہی حکیم کہتے کس کو ہیں؟ وہ حکیم جو شاہی خاندان کا علاج کرتے ہوں ان کو شاہی حکیم کہا جاتا ہے۔ تو شاہی حکیم کون تھے؟ میر فیض علی تھے۔ تو وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ تو اب یہاں کہا گیا کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور میرٹھ میں میر فیض علی ہے، وہ تم کو اپنے یہاں پناہ دے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس نے کیسا برتاؤ کیا۔
بنت بہادر شاہ میں خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے کہ بستی زمیندار نے ہندو مسلم اتحاد کے تحت نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ کورالی گاؤں سے اپنی بیل گاڑی پر سوار کر کے میرٹھ شاہی حکیم میر فیض علی کے یہاں پہنچا۔ یعنی سارے قیمتی اثاثے جب لوٹ لیے گئے اور جب ایک ہندو نے ان کو اپنا بھائی کہا، بنت بہادر شاہ کو بھائی کہا، اس کے بعد وہی بھائی جو بستی کا زمیندار تھا وہ اپنی بیل گاڑی میں سب کو بٹھا کر میرٹھ کے حکیم فیض علی کے یہاں پہنچا۔ لیکن میر فیض علی نے پہچانا اور لیکن میر فیض علی نے پہچانا اور بے مروتی کے ساتھ پیش آیا۔ میر فیض علی نے پہچانا بھی نہیں، بہت بے مروتی یعنی بے شرمی کے ساتھ پیش آیا۔ اس کہانی میں اپنے بیگانے ہوئے، بستی اپنا ہوا اور علی بیگانے ہوئے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوست اگر ناداں ہے تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دوستی، نادانی، محبت، نفرت یہ سب سکھ اور دکھ میں پہچانے جاتے ہیں۔ بنت بہادر شاہ میں جو مذکور ہے وہ غدر کے واقعہ سے منسلک ہے۔ اس میں دیکھا کہ جب یہ لوگ پہنچے میر فیض علی کے پاس، فیض علی نے پہچاننے تک سے انکار کر دیا۔ اگلا سوال ہم پڑھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایک بار اور اپنے طریقے سے دیکھ لیں کہ آخر اس ویڈیو میں کیا ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکیں۔